السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب المعروف امان اللہ نورانی صاحب کی طرف سے علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی ایک مشہور تصنیف السیف الجلی علی منکری ولایت علی رضی اللہ عنہ، اس مشہور و معروف کتاب کی ریکارڈنگ کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا مقدمہ ہے۔ آج 18 ذی الحجہ ہے، جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے مدینہ طیبہ واپسی کے دوران غدیر خم کے مقام پر قیام فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہجوم میں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ اٹھا کر اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ اعلان ولایت علی رضی اللہ عنہ تھا، جس کا اطلاق قیامت تک جملہ اہل ایمان پر ہوتا ہے، اور جس سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جو ولایت علی رضی اللہ عنہ کا منکر ہے وہ ولایت محمدی کا منکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عاجز نے محسوس کیا کہ اس مسئلے پر بعض لوگ بوجہ جہالت متردد رہتے ہیں، پس و پیش میں رہتے ہیں، اور بعض لوگ بوجہ عناد یعنی سرکشی اور دشمنی اور تعصب کی وجہ سے بوجہ عناد و تعصب متردد رہتے ہیں، یعنی پس و پیش میں رہتے ہیں۔ سو یہ تردد اور انکار امت میں تفریقہ و انتشار میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ ان دریں حالات میں نے ضروری سمجھا کہ مسئلہ ولایت و امامت پر 2 رسالے تالیف کروں۔ ایک بعنوان السیف الجلی، تالیف ہے 2 رسالے لکھوں۔ ایک بعنوان السیف الجلی علی منکری ولایت علی رضی اللہ عنہ، اور دوسرا بعنوان القول المعتبر فی الامام المنتظر۔ پہلے رسالے کے ذریعے فاتح ولایت حضرت امام علی علیہ السلام کے مقام کو واضح کروں، اور دوسرے کے ذریعے خاتم ولایت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بیان کروں، تاکہ جملہ شبہات کا ازالہ ہو اور یہ حقیقت خواص و عوام سب تک پہنچ سکے کہ ولایت علی علیہ السلام اور ولایت مہدی علیہ السلام اہل سنت و جماعت کی معتبر کتب حدیث میں روایات متواترہ سے ثابت ہے۔ میں نے پہلے رسالے میں حدیث نبوی متواترہ یعنی پکی روایتوں سے روایت متواتر اس روایت کو کہتے ہیں جس کے راوی اتنی تعداد میں ہو کہ اس روایت کے بارے میں شک نہ کیا جا سکتا ہو۔ ایک بڑی تعداد جمع غفیر نے جس حدیث شریف کو روایت کیا ہو، بیان کیا ہو، اس کو متواتر کہتے ہیں۔ میں نے پہلے رسالے میں حدیث نبوی کی 51 روایات پوری تحقیق و تخریج کے ساتھ درج کی ہیں۔ اس عدد کی وجہ یہ ہے کہ میں نے امسال اپنی عمر کے 51 برس مکمل کیے ہیں، اس لیے کتاب آج سے جو ہے تقریباً 22 سال پہلے لکھی گئی۔ جی، اس لیے حصول برکت اور اکتساب خیر کے لیے عاجزانہ طور پر عددی نسبت کا وسیلہ اختیار کیا ہے، تاکہ بارگاہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں اس حقیر کا نذرانہ شرف قبولیت پا سکے۔ آمین۔ اب اس مقدمے میں یہ نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے 3 طرح کی وراثتیں جاری ہوئیں: خلافت باطنی کی روحانی وراثت، خلافت ظاہری کی سیاسی وراثت، خلافت دینی کی عمومی وراثت۔
خلافت باطنی کی روحانی وراثت اہل بیت اطہار کے نفوس طیبہ کو عطا ہوئی۔ خلافت ظاہری کی سیاسی وراثت خلفائے راشدین کی ذوات مقدسہ کو عطا ہوئی۔ خلافت دینی کی عمومی وراثت بقیہ صحابہ و تابعین کو عطا ہوئی۔ خلافت باطنی نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سرچشمہ ہے جس سے نہ صرف دین اسلام کے روحانی کمالات اور باطنی فیوضات کی حفاظت ہوئی بلکہ اس سے امت میں ولایت و قطبیت اور مصلحیت و مجددیت کے چشمے پھوٹے۔ مصلحیت یعنی اصلاح کرنے والے، قوم کی امت کی رہنمائی کرنے والے، اور مجدد جو ہر 100 سال کے اختتام پر، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، مجدد ہوتے ہیں جو دین میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور جو بدعات جو داخل کر دیے گئے ہیں ان کو وہ دور کرتے ہیں اور سنت کا احیاء کرتے ہیں، اور امت اسی واسطے سے روحانیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوئی۔ خلافت ظاہری نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سرچشمہ ہے جس سے غلبہ دین حق اور نفاذ اسلام کی عملی صورت وجود میں آئی، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمکن اور زمینی اقتدار کا سلسلہ قائم ہوا۔ اسی واسطے سے تاریخ اسلام میں مختلف ریاستیں اور سلطنتیں قائم ہوئیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نظام عالم کے طور پر دنیا میں عملاً متعارف ہوئی۔ خلافت عمومی نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سرچشمہ ہے جس سے امت میں تعلیمات اسلام کو فروغ اور اعمال صالحہ کا تحقق وجود میں آیا۔ اس واسطے سے افراد امت میں نہ صرف علم و تقویٰ کی حفاظت ہوئی بلکہ اخلاق اسلامی کی عمومی ترویج و اشاعت جاری رہی۔ گویا پہلی قسم خلافت ولایت قرار پائی، دوسری قسم خلافت سلطنت قرار پائی، تیسری قسم خلافت ہدایت قرار پائی۔ اس تقسیم وراثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فارسی عبارت ہے: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حاملین 3 طرح کے ہیں۔ فارسی عبارت ہے جس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حاملین 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت و عصمت اور قطبیت باطنی کا فیض حاصل کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور خاص حضرات ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ و تلقین اور رشد و ہدایت سے متصف قطبیت ظاہری کا فیض حاصل کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے خلفائے اربعہ اور عشرہ مبشرہ ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے انفرادی عنایات اور علم و تقوی کا فیض حاصل کیا، یہ وہ اصحاب ہیں جو احسان کے وصف سے متصف ہوئے، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر متأخرین۔ یہ تینوں مدارج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ختم رسالت سے جاری ہوئے۔ واضح رہے کہ یہ تقسیم غلبہ حال اور خصوصی امتیاز کی نشاندہی کے لیے ہے، ورنہ ہر 6 اقسام میں سے یعنی ہر 3 اقسام میں سے کوئی بھی دوسری قسم کے خواص و کمالات سے کلیتاً خالی نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو دوسری قسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت یا اشتراک حاصل ہے، شرکت۔ سلطنت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل یعنی براہ راست نائب ہوئے۔ ولایت میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل یعنی براہ راست نائب ہوئے۔ ہدایت میں جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے بلا فصل یعنی براہ راست نائب ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم نبوت کے بعد فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دائمی تسلسل کے لیے 3 مستقل مراکز قائم ہو گئے۔ ایک مطلع سیاسی وراثت کے لیے، دوسرا مطلع روحانی وراثت کے لیے، تیسرا مطلع علمی و عملی وراثت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی وراثت خلافت راشدہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی وراثت ولایت و امامت کے نام سے موسوم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی و عملی وراثت ہدایت و دیانت کے نام سے موسوم ہوئی۔ لہٰذا سیاسی وراثت کے فرد اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے، روحانی وراثت کے فرد اول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوئے، اور علمی و عملی وراثت کے اولین حاملین جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہوئے۔ سو یہ سب وارثین و حاملین اپنے اپنے دائرے میں بلا فصل خلفاء ہوئے، ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی تضاد یا تعارض نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان مناصب کی حقیقت بھی ایک دوسرے سے کئی امور میں الگ ہے۔ نمبر 1، خلافت ظاہری دین اسلام کا سیاسی منصب ہے۔ خلافت باطنی خالصتاً روحانی منصب ہے۔ نمبر 2، خلافت ظاہری انتخابی و شورائی امر ہے۔ خلافت باطنی محض وہابی و اجتبائی امر ہے۔ وہابی اور اجتبائی، خلافت باطنی محض اللہ کی عطا ہے، وہابی ہے یعنی عطائی ہے، اور یہ شورائی جو کہا گیا یعنی آپسی مشورے سے کسی ایک کو امیر مقرر کیا جاتا ہے۔ خلافت ظاہری میں باہم مشورے اور لوگوں کے انتخاب سے وہ منتخب ہوتے ہیں۔ نمبر 3، خلیفہ ظاہری کا تقرر عوام کے چناؤ سے عمل میں آتا ہے۔ خلیفہ باطنی کا تقرر خدا کے چناؤ سے عمل میں آتا ہے۔ خلیفہ ظاہری منتخب ہوتا ہے، خلیفہ باطنی منتجب ہوتا ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اوپر جو مفہوم آیا کہ عوام جن کو منتخب کرتے ہیں وہ خلیفہ ظاہری خلیفہ ہیں، اور خدا جن کو منتخب کرتا ہے وہ باطنی خلیفہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجویز اور رائے عامہ کی اکثریتی تائید سے عمل میں آیا، مگر پہلے امام ولایت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے انتخاب میں کسی کی تجویز مطلوب ہوئی نہ کسی کی تائید۔ نمبر 6، خلافت میں جمہوریت مطلوب تھی، ڈیموکریسی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان نہیں فرمایا۔ ولایت میں ماموریت مقصود تھی، کسی کو متعین کیا جانا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی غدیر خم کے مقام پر اس کا اعلان فرما دیا۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خلیفے کا انتخاب عوام کی مرضی پر چھوڑ دیا، مگر ولی کا انتخاب اللہ کی مرضی سے خود فرما دیا۔ نمبر 8، خلافت زمینی نظام کے سنوارنے کے لیے قائم ہوتی ہے، ولایت اسے آسمانی نظام کے حسن سے نکھارنے کے لیے قائم ہوتی ہے۔ خلافت افراد کو عادل بناتی ہے، ولایت افراد کو کامل بناتی ہے۔ نمبر 10، خلافت افراد کو عادل یعنی متقی، پرہیزگار اور شریعت پر چلنے والا بناتی ہے، ولایت افراد کو کامل بناتی ہے یعنی ان کے اندر کمال پیدا کرتی ہے، شریعت اور طریقت کا حسین سنگم بناتی ہے۔ نمبر 10، خلافت کا دائرہ فرش تک ہے، ولایت کا دائرہ عرش تک ہے۔ نمبر 11، خلافت تخت نشینی کے بغیر مؤثر نہیں ہوتی، خلافت کے لیے ظاہری تخت و تاج سلطنت ہونا ضروری ہے، ولایت تخت و سلطنت کے بغیر بھی مؤثر ہے۔ نمبر 12، غالباً یہی وجہ ہے کہ خلافت امت کے سپرد ہوئی، ولایت عطرت یعنی اولاد کی سپرد ہوئی اہل بیت اطہار کے، لہٰذا اب خلافت سے مفر ہے نہ ولایت سے، کیونکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل اجماع صحابہ سے منعقد ہوئی اور تاریخ کی شہادت قطعی سے ثابت ہوئی، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولایت بلا فصل خود فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منعقد ہوئی اور احادیث متواترہ کی شہادت قطعی سے ثابت ہوئی۔ خلافت کا ثبوت اجماع صحابہ ہے اور ولایت کا ثبوت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو خلافت کا انکار کرتا ہے وہ تاریخ اور اجماع کا انکار کرتا ہے، اور جو امامت و ولایت کا انکار کرتا ہے وہ اعلان مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں انسٹیٹیوشنز کی حقیقت کو سمجھ کر
ان میں تطبیق پیدا کی جائے نہ کہ تفریق۔ جان لینا چاہیے کہ جس طرح خلافت ظاہری خلفائے راشدین سے شروع ہوئی اور اس کا فیض حسب حال امت کے صالح حکام اور عادل امراء کو منتقل ہوتا چلا گیا، اسی طرح خلافت باطنی بھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی اور اس کا فیض حسب حال ائمہ اطہار اہل بیت اور امت کے اولیاء کاملین کو منتقل ہوتا چلا گیا۔ حضور فاتح و خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، اور علی ولیکم من بعدی، میرے بعد تمہارے ولی علی ہیں، کہ اعلان عام کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امت میں ولایت کا فاتح اول قرار دے دیا۔ باب ولایت میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ملاحظہ ہوں: و فاتح اول ازی امت مرحومہ حضرت علی مرتضیٰ است کرم اللہ تعالی وجہہ۔ اس امت مرحومہ میں فاتح اول ولایت کا دروازہ سب سے پہلے کھولنے والے فرد حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تفہیمات الہیہ ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے۔ نمبر 2، وسر حضرت امیر کرم اللہ وجہہ در اولاد کرام ایشاں سرایت کرد۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا راز ولایت آپ کی اولاد کرام رضی اللہ عنہ میں سرایت کر گیا، یعنی وراثتاً یہ چیز منتقل ہوئی۔ نمبر 3، چنانچہ کہ کسے از اولیاء امت نیست الا بخاندان حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مرتبط است بوجہ از وجوہ۔ چنانچہ اولیاء امت میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان امامت سے اکتساب ولایت کے لیے وابستہ نہ ہو، یعنی تمام اولیاء کرام اسی سرچشمہ فیضان سے ولایت پاتے ہیں اور اکتساب کرتے ہیں۔ اکتساب یعنی فیوض و برکات اہل بیت اطہار سے حاصل کرتے ہیں، ان کی اولاد سے حاصل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلا فرد جو ولایت کے سب سے اعلیٰ و اقویٰ طریق باب جذب کا فاتح بنا اور جس نے اس مقام بلند پر پہلا قدم رکھا، وہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اسی وجہ سے روحانیت و ولایت کے مختلف طریقوں کے سلاسل آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ سب حضرت علی رضی اللہ عنہ پر منتہی ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اب امت میں جسے بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ولایت نصیب ہوتا ہے، وہ یا تو نسبت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نصیب ہوتا ہے یا نسبت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ سے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مرتبہ ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ واضح رہے کہ نسبت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ بھی نسبت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک باب اور اسی شمع کی ایک کرن ہے۔ اس نقطے کو شاہ اسماعیل دہلوی نے بھی بصراحت یوں لکھا ہے: حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے شیخین رضی اللہ عنہما یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر بھی ایک گنا فضیلت ثابت ہے، اور وہ فضیلت آپ کے فرمانبرداروں کا زیادہ ہونا اور مقامات ولایت بلکہ قطبیت اور غوثیت اور ابدالیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے ہونا ہے، یعنی آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے ہونا ہے، اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، یعنی ان پر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اہل ولایت کے اکثر سلسلے بھی جناب مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں۔ پس قیامت کے دن بہت فرما برداروں کی وجہ سے، جن میں اکثر بڑی بڑی شانوں والے اور عمدہ مرتبے والے ہوں گے، حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا لشکر
اس رونق اور بزرگی سے دکھائی دے گا کہ اس مقام کا تماشا دیکھنے والوں کے لیے یہ امر نہایت ہی تعجب کا باعث ہوگا۔ یہ فیض ولایت کے امت محمدی میں جس کے منبع و سرچشمہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے، اس میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک کیے گئے ہیں، اور پھر ان کی وساطت سے یہ سلسلہ ولایت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ ان 12 ائمہ اہل بیت میں ترتیب سے چلایا گیا جن کے آخری فرد سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں۔ جس طرح سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فاتح ولایت کے درجے پر فائز ہوئے، اسی طرح سیدنا امام مہدی علیہ السلام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتم ولایت کے درجے پر فائز ہوں گے۔ اس موضوع پر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں۔ فارسی عبارت ہے جس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک راہ وہ ہے اور ایک راستہ وہ ہے جو قرب ولایت سے راہ تعلق رکھتی ہے۔ اقطاب، اوتاد اور ابدال اور نجبا یہ اولیاء کے اقسام ہیں۔ اقطاب، اوتاد اور ابدال اور نجبا اور عام اولیاء اللہ اسی راہ سے واصل ہیں، ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور راہ سلوک اسی راہ سے عبارت ہے، یعنی طریقت بھی یہی راستہ ہے، بلکہ متعارف جذبہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ایک سالک مجذوب، ایک مجذوب سالک، اس طرح کے اقسام ہیں صوفیہ میں، اولیاء میں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جذبے سے مراد مجذوب جو دنیا سے بے خبر ہوں، اور اس راہ میں توسط ثابت ہے، اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور ان کے سردار اور ان کے بزرگوں کے منبع فیض حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور یہ عظیم الشان منصب ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس راہ میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مبارک سر پر ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجدد الفسانی فرماتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ اپنی جسدی پیدائش یعنی اپنی ظاہری پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و ماوا تھے، جیسا کہ آپ رضی اللہ عنہ جسدی بدنی پیدائش کے بعد ہیں، اور جسے بھی فیض و ہدایت اس راہ سے پہنچی ان کے ذریعے سے پہنچی، کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقطے کے نزدیک ہیں، اور اس مقام کا مرکز ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب حضرت امیر کا دور ختم ہوا تو یہ عظیم القدر منصب ترتیب وار حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کو سپرد ہوا، اور ان کے بعد وہی منصب ائمہ اثنا عشرہ 12 ائمہ میں سے ہر ایک کو ترتیب وار اور تفصیل سے تفویض ہوا، اور ان بزرگوں کے زمانے میں اور اسی طرح ان کے انتقال کے بعد جس کسی کو بھی فیض اور ہدایت پہنچی ہے انہی بزرگوں کے ذریعے پہنچی ہے، اگرچہ کہ اقطاب و نجبائے وقت ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے وقت کے خطب اور نجیب ہی کیوں نہ ہو، اور سب کے ملجا و ماوا یہی بزرگ ہیں، کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مرکز کے ارد گرد رہنے والوں کو مرکز سے جڑے بغیر، مرکز سے ہدایت لیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام بھی کار ولایت میں، ولایت کے کام میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مقام غدیر خم پر ولایت علی رضی اللہ عنہ کے مضمون پر مشتمل اعلان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ابد الآباد ہمیشہ کے لیے ثابت و ظاہر کر دیا کہ ولایت علی رضی اللہ عنہ در حقیقت ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا باب دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لہٰذا تا قیامت
قیامت تک فیض نبوت محمدی کے اجرا و تسلسل کے لیے، یعنی فیض نبوت محمدی کو جاری کرنے اور اس کا سلسلہ باقی رکھنے کے لیے باری تعالیٰ نے امت میں نئے دروازے اور راستے کھول دیے، جن میں کچھ کو مرتبہ ظاہر سے نوازا گیا اور کچھ کو مرتبہ باطن سے۔ مرتبہ باطن کا حامل راستہ ولایت قرار پایا، اور امت محمدی میں ولایت عظمیٰ کے حامل سب سے پہلے امام برحق مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے۔ پھر ولایت کا سلسلۃ الذہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور آل اطہار میں ائمہ اثنا عشرہ 12 امامہ میں جاری کیا گیا۔ ہر چند ان کے علاوہ بھی ہزارہا نفوس قدسیہ ہر زمانے میں مرتبہ ولایت سے بہریاب ہوتے رہے، قطبیت و غوثیت کے اعلیٰ و ارفع مقامات پر فائز ہوتے رہے، اہل جہاں کو انوار ولایت سے منور کرتے رہے، اور کروڑوں انسانوں کو ہر صدی میں ظلمت و ضلالت، تاریکی اور گمراہی سے نکال کر نور باطنی روشنی سے ہمکنار کرتے رہے۔ مگر ان سب کا فیض سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ولایت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ماخوذ و مستفاد تھا، یعنی سب کا سرچشمہ فیضان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ولایت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی بھی بے نیاز اور آزاد نہ تھا۔ یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تا آنکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری امام برحق اور مرکز ولایت کا ظہور ہوگا۔ یہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے، جو 12ویں امام بھی ہوں گے اور آخری خلیفہ بھی۔ ان کی ذات اقدس میں ظاہر و باطن کے دونوں راستے جو پہلے جدا تھے مجتمع کر دیے جائیں گے، یعنی جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ حامل ولایت بھی ہوں گے اور وارث خلافت بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ ولایت اور خلافت کے دونوں مرتبے ان پر ختم کر دیے جائیں گے۔ سو جو امام مہدی علیہ السلام کا منکر ہوگا وہ دین کی ظاہری اور باطنی دونوں خلافتوں کا منکر ہوگا۔ یہ مظہریت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا ہوگی، اس لیے ان کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کا خلق بھی محمدی ہوگا، یعنی ان کے اخلاق بھی محمدی ہوں گے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن دونوں وراثتوں کا امین ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام مہدی کی تکذیب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ دوبارہ بولیے، کافر؟ جو امام مہدی علیہ السلام کی تکذیب کرے گا، ان کو جھٹلائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس وقت روئے زمین کے تمام اولیاء کا مرجع آپ علیہ السلام ہوں گے، اور امت محمدی کا امام ہونے کے باعث سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے، اور اس طرح اہل جہاں میں آپ علیہ السلام کی امامت کا اعلان فرمائیں گے۔ سو ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت مہدی الارض والسماء علیہ السلام باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے ولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ انہیں تسلیم کرنا ہر صاحب ایمان پر واجب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے ان سے محبت کرنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی۔ تم بحمد اللہ، باری تعالی ہمیں ان عظیم منابع ولایت سے اکتساب فیض کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت اطہار کا ایک غلام، ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اگلی نشست یہ تاریخ پوری کون سی تاریخ میں؟ 18 ذی الحجہ 1422 ہجری کو یہ مقدمہ، اس کتاب کا مقدمہ لکھا گیا الحمدللہ۔ اگلی نشست ہماری جو ہے انشاءاللہ پہلی نشست میں یہ مقدمے کا کام ہوا الحمدللہ انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں ولایت علی رضی اللہ عنہ کے موضوع پر جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کچھ رقم تراز فرمایا ہے، لکھا ہے، انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔